الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، بزرگ و دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو وہ ساعتیں، وہ برکتیں عطا فرمائی، وہ لمحات عطا فرمائے کہ جن ساعتوں میں، جن وقتوں میں، جن لمحات میں اللہ رب العزت نے انسان کے، خصوصاً ایمان والے کے ہر عمل کو بڑھا دیا ہے. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ وہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں حضرات صحابہ اکرام کے درمیان ایک مختصر بحث فرمایا، جس میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جس شخص نے اس ایک رات کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں گزارا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت میں گزارا، تو فرمایا کہ 1000 راتوں سے بہتر اس نے جو ہے عبادت کی. جیسے کہ اس نے 1000 راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری ہوں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوں، راز و نیاز میں گزاری ہوں، آہو زاری میں گزاری ہوں، فرمایا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ رات کسی کو نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے. تو ہر ایمان والے کو اس کی تڑپ، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ وہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ شروع رمضان میں بھی آ سکتی ہے، درمیان رمضان میں بھی آ سکتی ہے، اور آخر رمضان میں بھی آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہام فرما دیتے، کشف کے ذریعے سے بتلا دیتے، لیکن اپنے مسلمانوں کے کچھ گناہوں کی نحوست یہ تھی کہ لیلۃ القدر کو بلا دیا گیا. اللہ کی اس میں بھی مصلحت ہے. اب اس بہانے سے ہم بہت ساری راتوں کو جاگ لیتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہم یہ کرتے کہ پوری رات، پورے سال ہم آرام سے سوتے، نہ نماز کے قریب جاتے، نہ روزوں کے قریب جاتے. اگر متعین ہو جاتا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو بس اس کی رات میں جاگنا اور نماز پڑھنا وہ کرتے، اور باقی پورے سال ہم ختم کر دیتے. جیسے کہ ہم سب ثبوت دیتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو کہ ایک رات، پوری رات ہم بہت سارے احباب جو ہیں، بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ بس آج کی رات جو جاگ لیا سمجھو کہ اس نے پورے سال جو ہے اپنے روزے معاف کرا لیے، نمازیں معاف کرا لی، اور اب تمام چیزیں معاف کرا لی، آج کی رات جاگ لو بس پھر چھوڑ دی. ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزانہ ہر بالغ مرد، مسلمان عورت پر، مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے 24 گھنٹے میں. وہ رات تو الگ ہے
جس کو نصیب ہو جائے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کے نیک بندے اس رات کی تلاش میں پورے مہینے، یہاں تک کہ پورے سال اللہ کی مدد کرتے ہیں، پورے سال۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا، اور خالی تم پر ہی نہیں کیا فرض، پہلی امتوں پر بھی جو ہے روزے فرض کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ جن باتوں سے تم کو روکنا چاہتا ہے ان سے تم رک جاؤ، اور جن احکامات کا تم کو حکم دینا چاہتا ہے، عمل کرانا چاہتا ہے، ان کو کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، اور ہر اس کام سے بچنے کو جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تقویٰ اسی کا تو نام ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ کے استعمال سے بچانا ہے، اپنے ذہن کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ذہن میں صرف اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہ آئے، گناہ کا پلان نہ بنے، اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے، دل کو بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ جیسا چاہتا ہے ایسے بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، اس مہینے میں صبر کرو، اپنی بھوک پر صبر کرو، اپنی پیاس پر صبر کرو، اپنی تکلیف پر صبر کرو، ہر چیز پر صبر کرو، اور اس صبر کی مشق ایسی ہو جائے اگر تم کو کچھ ستانے بھی لگے تو بھی صبر کرو، اپنے تکلیف پہنچانے لگے تو بھی صبر کرو۔ اللہ کی عبادت میں تکلیف ہو تو صبر کرو، اللہ کے احکام کو عمل پورا کرنے میں کتنی دقت پریشانی ہو جائے تو بھی صبر کرو۔ آج ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم بے صبرے بنے ہوئے۔ کیسے بے صبرے بنے ہوئے ہیں؟ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، تمام ہمیں عیش و آرام کے تمام سہولتیں ہمیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی چیز کے اندر وقت تاخیر ہو جائے، وقت پر نہ ہو، پنکھا تھوڑا تاخیر سے چلے یا اے سی تھوڑا تاخیر سے چلے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم نماز کی طرف دھیان تو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اے سی کی طرف، پنکھوں کی طرف دھیان جاتا ہے، ہماری وہ نمازیں ہم خود سوچیں تو اس پر صبر کرو۔ اب ہم ذہن میں یہ سوچیں کہ اگر میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جتنی پریشانیاں اٹھاؤں گا، جتنی تکلیفیں اٹھاؤں گا، ہر دقت اور پریشانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ہم ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں جتنی قربانیاں اٹھانی پڑے گی، جتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گا، فرمایا کہ ہر قربانی، ہر تکلیف، ہر دقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر مومن کے کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ حدیث تو سنی ہوگی نا آپ نے؟ فرمایا کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہمیں جتنی دقت پریشانیاں اٹھانی پڑے، بہرحال اس پر اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں پر غم ترس کھاؤ، اپنے پڑوسیوں پر ترس کھاؤ، اپنے غریب اور مساکین پر ترس کھاؤ، یتیموں پر ترس کھاؤ، کہ وہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، اور وہ بھی جو ہے روزے سے ہیں، جس طریقے سے ہم روزے سے ہیں۔ ہمارے پاس جو نوکر چاکر، جو ہمارے پاس کام کرنے والے ملازم ہیں، ان پر ترس کھاؤ۔ خیر خواہی کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ، اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے پاس کام کر رہے ہیں ان سے خوب کام لو، بلکہ ان کے کام میں تخفیف کر دیا کرو، ہلکا پن کر دیا کرو۔ اگر وہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے 5 گھنٹے چھوڑ دیں تو تم 5 گھنٹے کام کرو، چلے جاؤ، اور مزدوری ان کو پوری دیا کرو۔ یہ ہے غم خاری اور خیر خواہی کا مہینہ۔
وہ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو روزے دار کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ شاید ہم پورے سال نہیں کھاتے. ہے نہیں یہ چیز؟ اور روزانہ کھلاتا ہے اپنی رحمت سے اپنی برکت سے روزانہ کھلاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ اگر کوئی روزے دار کسی روزے دار کو افطار کرائے تو فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی بدلہ ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو. فرمایا حضرات صحابہ کرام نے اس پر فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر آدمی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں. اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ تم پیٹ بھر کر کے اس کو کھانا کھلاؤ. یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی اگر کسی روزے دار کو پلا دو, اس کا روزہ افطار کرا دو, تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ آج ہم اتنی ہمارے پاس نعمتوں کی ریل پھیل ہے کہ ہم وہ فقر و فاقے کا تصور نہیں کر سکتے. جس وقت میں اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کا رسول ہمارے اندر وہ وسعت نہیں, وہ طاقت نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فقر و فاقے کی وہ انتہا, وہ غربت, ہم کیسے اس کو تصور کریں کہ روزے کئی دن ہو گئے ہیں حضرات صحابہ کرام کو کہ روزے پر روزہ رکھے ہوئے پانی سے افطار کر لیا, یا کسی کھجور بھی نہیں ہے صرف پانی سے افطار کیا اور پھر اگلے دن کا روزہ پھر جو ہے بغیر سحری کے رکھ لیا. تو تصور تو کرو. آج اللہ کا فضل ہے کہ افطار میں سحر میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارے روزوں کا کیا حال ہے, ہمارے روزوں کا حال ہم ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ایک وہ روزے دار تھے, ایک گھونٹ پانی سے افطار کیا ہے, کوئی چیز میسر نہیں آئی, سحری کا وقت آ گیا, سحری میں ایک گھونٹ پانی پی لیا, پھر جو ہے پورا دن جو ہے اور وہ گرمی کی تپش, گرمی کی وہ شدت, اور اندازہ لگائیے کہ 17 رمضان المبارک کو جو ہے غزوہ بدر کے اندر حضرات صحابہ کرام کا کیا حال تھا. آج ہم اپنے گھروں کے اندر اے سی میں پڑے ہوئے اور اپنے پاس میں بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوگا ان نعمتوں کا, لیکن ہم ریل پھیل اتنی ہے کہ وہ فقر و فاقے کا ہم تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. ہمیں یہ قصے اور کہانیاں لگتی ہیں. اللہ کے نبی سے صحابی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول ہم میں کون اتنی طاقت رکھتا ہے ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, کتنی غربت ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ, بلکہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو, کسی کو ایک گھونٹ لسی کا پلا دو, یا ایک کھجور کسی کو جو ہے افطار کے لیے دے دو. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں, وہی اجر عطا فرماتے ہیں. بہرحال اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سنت کا ثواب فرائض کے برابر, اللہ اکبر, ہم سنتیں ادا کریں گے تو یہ سمجھو کہ غیر رمضان میں جیسے کہ فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں, اور ایک فرض کی کیا قیمت ہے معلوم ہے. اگر کسی نے ایک فرض جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور قیامت تک جو اس کو عمر دی جائے اور اس فرض کی ادائیگی وہ کرتا رہے تو اس فرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا. فرض اتنی قیمتی چیز ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں سنت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ فرائض کے برابر, نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ غیر رمضان میں جیسے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے. اللہ 70 فرض ادا کیے ہوں. یہ مبارک مہینہ ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں 70 روپے خرچ کیے.
کیے ہیں، جس نے اللہ کے کسی ایک بندے کی مدد کی ہے، غریب کی مدد کی ہے، کسی مدرسے میں کسی طالب علم کی مدد کی ہے، یہ اللہ کے گھر میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے، فرمایا کہ اس نے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 روپے خرچ کیے۔ اور پھر رمضان کا وہ مبارک مہینہ، اللہ اکبر، اس کا تو ہم اس کے اجر و ثواب کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر لمحے میں ایمان والے کے لیے کیا کیا اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، نماز میں وللضالین کے بعد آمین کہا، سبحان ربی العظیم کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ، پوری نماز کو ہم نے پڑھ دیا، فرشتے لگے ہوئے ہیں اجر و ثواب کو لکھنے میں۔ اور یہاں تک کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں تھک کر اپنے قلبوں کو لے کر اور یوں پڑھ جاتے ہیں کہ اب ہم اس سے آگے کیا لکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے معاملے میں جب فرشتوں کو ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ لکھو میرے بندے کی اس پر 10 گنا لکھو، اس پر 70 گنا لکھو، اس پر سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر لکھو، 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر لکھو، اور 1 روپے کا ثواب 70 روپے کے برابر لکھو۔ فرمایا کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب صرف اور صرف اللہ رب العزت اپنے بندے کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے فرشتے بھی تھک کر بیٹھ گئے ہیں ایک طرف، اور یہ کہ اللہ اب ہم اس سے آگے کیا لکھیں۔ اللہ فرماتے گا اب تم کچھ مت لکھو، اب میں اور میرا بندے کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ اور وہ وقت ہوتا ہے افطار کا وقت۔ کون سا وقت ہوتا ہے بھائی؟ جس کو ہم اس افطار کے وقت کو کچھ بھی قیمت نہیں دیتے، کھانے میں، افطار کی تیاریوں میں اور افطار کے انتظار میں، لیکن وہ بھی اللہ کو بڑے پسندیدہ ادائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر رمضان کے ہر مہینے، رمضان کے ہر جمعے میں جو ہے مسجد کے لیے چندہ